بجلی کے صارفین کو 17% اضافی ٹیکس کا نیا جھٹکا، نان فائلر کمرشل اور صنعتی صارفین پر نیا عذاب مسلط، 10,000 سے اوپر بل آیا تو 5% کا اضافی ٹیکس لگے گا، 20,000 روپے ماہانہ بل پر 7%، 20 سے 30,000 کے بل پر 10%، 50,000 سے اوپر بل آیا تو 17% اضافی بھرنا ہوں گے۔ اپوزیشن نے فیصلہ مسترد کر دیا۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں حکومت بے حسی کے ساتھ بے رحمی پر اتر آئی، صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نفاذ ظلم قرار۔ غریب کو آٹے پر 100 روپے سبسڈی، 20 کلو کا تھیلا 1,100 روپے کا ملے گا، گھی پر 50 روپے کا ریلیف دیں گے، 9 کروڑ آبادی کو سستی چینی اور دالیں فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے غذائی تحفظ جمشید چیمہ کی نیشنل پرائز مانیٹرنگ کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا ٹاک، کہا حکومت چینی، گندم اور دالیں باہر سے منگوا رہی ہے، یوٹیلیٹی سٹور کی تعداد 4500 سے بڑھا کر 10,000 تک لے جا رہے ہیں۔ ایل ڈی اے کا نیا پاکستان ہاؤسنگ اپارٹمنٹس منصوبہ، اسٹیٹ بینک نے بڑی مشکل آسان کر دی، کوئی بھی شہری کسی بھی بینک سے قرض لے سکتا ہے۔ اس سے قبل نیا پاکستان ہاؤسنگ اپارٹمنٹس کے لیے بینک قرض نہیں دیتے تھے۔ 650 مربع فٹ کے اپارٹمنٹس کی قیمت 27 لاکھ روپے ہے۔ کروڑوں نوکریاں دینے کے دعوے دار ہی نوکریاں ختم کرنے لگے، 34,000 اساتذہ کی بھرتیوں کا منصوبہ منسوخ، محکمہ تعلیم کا بھی فنڈز کی کمی کا رونا، محکمہ صحت نے بھی 1200 خالی اسامیوں پر چھری چلانے کا فیصلہ کر لیا، ڈرائیور، ہیلتھ انسپیکٹر، فوڈ انسپیکٹر، حکیم، مالی، دفتری، ڈسپینسرز کی اسامیاں ختم۔ سرکاری کالجز میں 20% سے زائد اساتذہ کی سیٹیں خالی، محکمہ ہائر ایجوکیشن عارضی اساتذہ سے کام چلانے لگا، منظور شدہ سیٹوں کی تعداد 24,000، 6,000 کے قریب کئی ماہ سے خالی پڑی ہیں، لیکچرارز، اسسٹنٹ ایسوسیٹ پروفیسر، پروفیسرز کی بھرتی نہیں ہو سکی، تعلیمی نظام متاثر ہونے لگا۔ محکمہ بلدیات کے ملازمین کے لیے اچھی خبر، 70,000 ملازمین کے 25% اسپیشل الاؤنس کا کیس کابینہ کو بھجوانے کی تجویز، چھوٹے ملازمین کی بڑی تعداد مستفید ہوگی، لاہور سمیت پنجاب بھر کے ضلعی ملازمین کی تنخواہیں بڑھیں گی۔ شہباز شریف دور کی کمپنیاں حرام، آپ کی حلال کیسے؟ ماضی میں اعتراضات اٹھانے والی حکومت خود کمپنیاں بنانے لگی، پنجاب رورل میونسپل سروسز کمپنی بنانے کی منظوری، صاف پانی اور سیوریج کے لیے 90 ارب کا منصوبہ تیار، عالمی بینک کی رقم بھی سیدھا کمپنی کے اکاؤنٹ میں جائے گی۔ نمبر پلیٹس ملتی نہیں، خود لگا لیں تو مقدمے کا سامنا ہوگا، شہری جائیں تو کہاں جائیں؟ ٹریفک پولیس کا غیر تصدیق شدہ نمبر پلیٹس لگانے والوں کے خلاف پرچہ درج کرانے کا اعلان، پرائیویٹ گاڑیوں سے سبز نمبر پلیٹ، نیلی بتی اور فلیش لائٹ ہٹانے کے لیے 2 دن کی مہلت، پیر سے کریک ڈاؤن ہوگا۔ ریلوے بھی پراپرٹی کے بزنس میں آ گیا، ریئل اسٹیٹ منصوبے لانے کا فیصلہ، لاہور سمیت ملک بھر میں 25 مقامات کا ڈیٹا تیار، وزیر ریلوے اعظم سواتی نے افسران کو فیزیبلٹی رپورٹ کی تیاری کا ٹاسک دے دیا، ریلوے میں مفت سفر کے مزے بھی ختم، 1,95,000 ریٹائرڈ ملازمین کا ڈیٹا نادرا سے تصدیق کرایا جائے گا، پینشنرز کو سفری سہولت کے لیے ڈیجیٹل کارڈ دیے جائیں گے۔ پنجاب کے 10 اسسٹنٹ کمشنرز کے تبادلے، انصر علی اے سی ہیڈ کوارٹرز لاہور تعینات، ملک نور زمان، عبد الرحمان خان، حیدر عباس، کامران صغیر اور دیگر کا بھی تبادلہ۔ سابق صدور پرویز مشرف، آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے زیر التوا کیسز کی سماعت کے لیے فل بینچ قائم، چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ 20 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ فل بینچ میں جسٹس شہزاد احمد خان، جسٹس شجاعت علی خان بھی شامل، درخواستیں دائر کرنے والے شاہد نسیم، رانا علم الدین اور علا بخش انتقال کر چکے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس، ضلع کچہری میں 6 بینکرز کا بیان قلم بند، لیگی رہنما عدالت پیش نہ ہوئے، سماعت 23 ستمبر تک ملتوی، آئندہ سماعت پر کیس کے دیگر گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے۔ ماڈل صوفیہ مرزا کی 2 بیٹیوں کی بازیابی کا کیس، کیا عمر فاروق کے ریڈ وارنٹ پر عمل درآمد ہوا؟
ہائی کورٹ سے DGFIA اور دیگر افسران کو شو کاز نوٹس، 21 ستمبر تک تحریری جواب جمع کرانے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن کا عدالت کے مختلف حصوں کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، DSP میاں ابصار کی بریفنگ، ادھر سیشن جج حبیب اللہ عامر کی زیر صدارت عدالتوں کی سیکیورٹی پر اجلاس، CCPO غلام محمود ڈوگر، DIG انویسٹیگیشن شارق جمال اور دیگر افسران شریک، عدالتوں کی نگرانی بڑھانے کا فیصلہ، سیشن عدالت اور ضلعی عدالتوں میں گاڑیوں کے داخلے پر پابندی عائد۔ ٹیکسوں کی بھرمار، ڈالر بھی مہنگا، پاکستانی کپڑے کے دام بڑھ گئے، عالمی مارکیٹ کے تاجروں نے ہاتھ کھینچ لیا، پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹس اینڈ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن پریشان، طارق جاوید، نصیر ملک اور ہنا آصف کا اجلاس میں حکومت سے ٹیکسوں میں کمی کا مطالبہ۔ ملکی معیشت میں ٹیکسٹائل سیکٹر کا اہم کردار، گیس کی قیمتیں بڑھنے سے ٹیکسٹائل سیکٹر متاثر ہوا، مسائل بڑھنے سے 100 کے قریب ملیں بند ہو چکی، چیئرمین نیپٹما عبدالرحیم ناصر کی پریس کانفرنس، کامران ارشد، حامد زمان بھی ہمراہ تھے، حکومت سے پالیسیوں میں نظر ثانی کا مطالبہ۔ 29 ستمبر کو اسلام آباد میں دھرنا ہوگا نہیں ہوگا، تاجر تنظیمیں 2 دھڑوں میں تقسیم، نعیم میر گروپ نے ٹیکسوں کے خلاف دمادم مست کلندر کا اعلان کیا، حکومت کے حامی دھڑے بھی میدان میں آ گئے، قائد اعظم گروپ کے وقار احمد میاں کا مسائل مذاکرات کی میز پر حل کرنے کا مشورہ، مجاہد مقصود بٹ کا سیاسی تحریک سے علیحدگی کا اعلان، تاجروں کے اجلاس سے خطاب میں کہا حکومت کو ہفتے میں 2 چھٹیاں ختم کرنا ہوگی۔ لاہور نون لیگ کا کلا، پارٹی کو مزید مضبوط بنانے کا منصوبہ، رانا ثناء اللہ نے پلان بنا لیا، لندن میں بڑے میاں کو بھی بھجوا دیا، میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے بھی مشاورت جاری، بڑھتی مہنگائی پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لینے کا فیصلہ، آئندہ ماہ سے احتجاجی تحریک چلانے پر غور۔ لاہور کنٹونمنٹ بورڈ میں بدترین شکست، وزیر اعظم کا سخت ناراضی کا اظہار، سینٹرل پنجاب میں تبدیلی کی ہوائیں، لاہور میں ٹکٹس کی تقسیم کی تفصیلات طلب، ناکامی کے ذمہ داران میں اعجاز چودھری اور علی امتیاز وڑائچ کے نام کی بازگشت۔ کنٹونمنٹ بورڈ کا نائب صدر کون؟ لاہور بورڈ سے نعیم شہزاد بھٹی مضبوط امیدوار، والٹن بورڈ سے نون لیگ کے چودھری اشفاق سامنے آ گئے، حتمی فیصلہ خواجہ صاحب رفیق کریں گے۔ تبدیلی کے دعوے دار تبدیلی لانے میں ناکام ہو گئے، حکومت نے عوامی مفاد میں ایک بھی قانون نہیں بنایا، اسمبلی سے باہر آرڈیننس پاس کیے جا رہے ہیں، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی منصورہ میں گرج برس، کہا صحافت ایک آئینہ ہے، اسے کیوں توڑتے ہو، پاکستان میڈیا اتھارٹی بل کو آمرانہ اقدام قرار دے دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے کنٹونمنٹ بورڈ سرگودا کے فاتح آزاد کاؤنسلرز کی ملاقات، چودھری توقیر اور رائے عمر فاروق کا کاف لیگ پر مکمل اعتماد کا اظہار، پارٹی میں شمولیت کا اعلان، کامل علی آغا، فیصل گھمن، سرفراز گوندل، رائشہ نواز کھلل، حاجی زاہد اختر بھی موجود تھے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں اجلاس، یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز میں اقدامات کا جائزہ، صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد نے اجلاس کی صدارت کی، ایڈیشنل سیکرٹری ڈیولپمنٹ ڈاکٹر آصف طفیل، ڈاکٹر سلمان شاہد بھی شریک تھے۔ لاہور کو پولیو فری بنانے کا عزم، پیٹ سے 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز، 5 سال تک کے 18,70,000 بچوں کو مرض سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے، محکمہ صحت کی 6,893 ٹیمیں گھر گھر جائیں گی، عوامی مقامات پر بھی خصوصی کاؤنٹر بنائے جائیں گے۔ سابق وائس چیئرمین LDA SM عمران کا استعفیٰ 34 روز بعد منظور، روڈا کے بورڈ سے استعفیٰ دینے والوں کی جگہ نئے چہرے آئیں گے، صوبائی وزیر راجہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے، معذور افراد کے لیے پنجاب امپاورمنٹ ایکٹ 2021 کا مسودہ منظور،
لاہور اور چینی شہر چنگچاؤ کو جڑواں شہر قرار دینے کی تجویز مان لی گئی۔ ڈی جی ناگرہ پنجاب میجر ریٹائرڈ ثقلین عباس کی زیر صدارت اجلاس، شہریوں کو شناختی کارڈ دہلیز پر پہنچانے کے اقدامات کا جائزہ، لاہور سمیت 9 اضلاع کے ڈپٹی ڈائریکٹرز اور اسسٹنٹ ڈائریکٹرز شریک۔ سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلوں کی پالیسی منظور، ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں داخلوں کا 1 اکتوبر سے آغاز، اوپن میرٹ پر داخلے 10 ستمبر تک مکمل کیے جائیں گے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا 19واں کانوکیشن، دوسرے روز کمشنر لاہور محمد عثمان نے شرکت کی، طلباء میں ڈگریاں اور میڈلز تقسیم کیے، کہا نوجوان اپنے علم اور تحقیق کی مدد سے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی نے یونیورسٹی کی تعلیمی میدان میں کامیابیوں کا بتایا۔ ممتاز مصور محبوب علی پلے کی کتاب کی تقریب رونمائی، چغتائی پبلک لائبریریز نے اہتمام کیا، نامور ادیبوں، صحافیوں اور شعبہ تعلیم سے وابستہ افراد کی شرکت، محبوب علی کی ووڈ کٹ پینٹنگز کی بھی نمائش۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے معروف موسیقار وزیر افضل کے لیے تعزیتی ریفرنس، لاہور پریس کلب میں تقریب کا اہتمام، موسیقار وجاہت تترے، ایم ارشد، تنویر آفریدی، گلوکار انور رفیع نے یادیں تازہ کیں، گلوکارہ بشرا صادق، قادر شگن، نعیم وزیر اور دیگر کا خراج عقیدت پیش۔ ماڈل ٹاؤن ڈی بلاک میں رنگوں کی کہکشاں اتر آئی، ون آن انکریڈیبل آرٹسٹ کے تحت نمائش، مصوری اور کیلی گرافی کے فن پارے، دیدہ زیب ملبوسات پیش کیے گئے، لکڑی اور پتھر سے تیار کردہ ڈیکوریشن پیس توجہ کا مرکز بن گئے، شرکاء کے لیے میوزک کا بھی تڑکا۔ اچھے دن آئیں گے، نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم سیریز یک طرفہ چھوڑ کر چلی گئی، چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ اب بھی پر امید، کہتے ہیں پہلے بھی مشکل وقت آیا، دلیری سے مقابلہ کریں گے۔ اور پائن ایونیو روڈ پر سجا ماڈیفائڈ گاڑیوں کا میلہ، نوجوانوں نے گاڑیوں کو سپورٹس کار جیسے فیچرز میں ڈھالا، خوبصورت ڈیزائن توجہ کا مرکز۔